فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، آج کا جو ہمارا موضوع ہے غیبت کے متعلق۔ اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ اے عاشقان رسول، خدا پاک کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خاص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اس غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ آئے مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ عورتیں زیادہ غیبتیں کرتی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان پر خارج کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کی دار اور نوکیلے تھے۔ ان سے سینہ چہرہ کھل جاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ اے عاشقان رسول، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ناخن کا معمولی سا چیرا، یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا، تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چیرا اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت ہم کہاں سہ سکیں گے؟ غیبت کے ایک اور دل دہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود ان ہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا، کھاؤ، تم اپنی بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کی، آقا، یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، یہ دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا، یعنی غیبت کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اسے مردہ حالت میں بھی کھا
جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا، پس وہ اسے کھائے گا، یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور غول مچائے گا۔ اے عاشقان رسول، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ کریم کی یادوں، پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے جس میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔